فقد ہوا، اور جس پر ہمارا غضب نازل ہو جائے وہ پست سے پستر درجے کے اندر چلی جاتی ہے، پستیوں کی انتہا تک پہنچ جاتی ہے۔ تو یہ غضب کس وجہ سے نازل ہوا کہ رزق کی فراوانی تو تھی، لیکن تقسیم رزق میں توازن نہیں برقرار رکھا گیا تھا، اور راستہ تو ہم نے کہا دیکھا تھا کہ صراط مستقیم سیدھا ہی نہیں، متوازن راستہ۔ تو راستے کا توازن نعما کی تقسیم اس انداز سے کی جائے کہ معاشرے کا توازن نہ بگڑنے پائے، طبقات اس کے اندر نہ پیدا ہو، اونچ نیچ اس کے اندر نہ پیدا ہو، عجیب لفظ نہ یہ داخل ہو۔ تو اگر ایسا کرو گے تو ہمارا غضب تم پر نازل ہو جائے گا، اور جن پر ہمارا غضب نازل ہوا کرتا ہے فقط ہوا، پھر وہ زندگی کی پستری سطح پر جا پہنچتے ہیں۔ اب آگے بڑھیے، اتنا ہی نہیں کہ قرآن کریم نے کہا ہے کہ یاد لا تتولوا قوما غضب اللہ علیہم 60/13۔ اے جماعت مومنین، تم ان لوگوں کو اپنا دوست نہ بناؤ جو غضب خداوندی کے مورد ہیں۔ ان تصریحات سے واضح ہے کہ جب ایک عبد مومن اپنی آرزو کا اظہار کرتا ہے کہ میں کہیں ان لوگوں کے راستے پر گامزن نہ ہو جاؤں جو مغضوب علیہ ہیں، تو اس سے اس کا مقصود کیا ہوتا ہے، اور قرآن کریم کا اس باب میں منشا کیا ہے، اتنا ٹکڑا واضح ہو گیا۔ لیکن دو قسم کے لوگ تھے جن کے متعلق کہا گیا تھا کہ ہم ان کی روش کے اوپر نہیں چلنا چاہتے، ایسا نہ ہو کہ ہم اپنی غلطی سے، صحف سے، انتباہ سے، ابہام سے کہیں ان کے راستے کے اوپر گامزن ہو جائیں۔ ایک تو تھے غیر المغضوب علیہم، اور دوسرے تھے ولضالین۔ قرآن کریم جس طرح منعم علیہ کے مقابلے میں مغضوب علیہ لایا ہے، اسی طرح اس نے ہدایت کے مقابلے میں ضلالت کا لفظ استعمال کیا ہے۔ ترجمہ تو اس کا ہمارے ہاں عام طور پر گمراہ کرتے ہیں، لیکن اس کے معنی اس سے زیادہ وسیع بھی ہیں اور عمیق بھی ہیں۔ اس کے معنی حیران و پریشان ہونا، سرگردان پھرنا، یا کسی چیز کا پوشیدہ اور غائب ہو جانا، یا مختلف چیزوں کا اس طرح مل جانا کہ پھر انہیں الگ الگ نہ کیا جا سکے، جس طرح دودھ میں پانی مل جاتا ہے۔ کیونکہ صحرا میں راستہ کھو دینے والا اپنی تمام تگ و تاز کے باوجود منزل تک نہیں پہنچ سکتا، اس لیے محنت اور کوشش کے ناکام رہ جانے اور رائے گاں چلے جانے کے لیے بھی یہ لفظ استعمال ہوتا ہے۔ جیسے ضلع کا یہ ہم قرآن میں آیا ہے کہ ان کی تمام کوششیں رائے گاں چلی گئیں۔ غلط راستے پر چلنے والا، یا وہ کہ جس کو صحیح راستہ ملا نہیں، وہ اپنی پریشانی میں کبھی اس راستے کو صحیح سمجھتا ہے، کبھی اس راستے کو صحیح سمجھتا ہے، تو اس طرح سے ہر غلط راستہ اس کو دھوکہ دے دیتا ہے، وہ غلط راستے کو بھی صحیح سمجھ لیتا ہے۔ تو اس طرح سے حیران اور پریشان ہونے والا، شراب کو پانی سمجھ لینے والا، عربوں کے ہاں شراب کو المدلو کہا جاتا تھا، گمراہ کرنے والا نہیں بلکہ اس طرح اپنے آپ کو دکھانے والا کہ جیسا حقیقت میں وہ نہیں ہے،
اور اس لیے وہ یوں دیکھنے والا پرپلیکسڈ ہو جاتا ہے، حیران ہو جاتا ہے۔ کنفیوژن کے معنی میں یہ چیز آتی ہے، کنفیوز ہو جانا کسی معاملے کے اندر۔ اور بڑی چیز یہ ہوتی ہے راستے کی تلاش میں سرگرداں پھرنا۔ مغضوب علیہ تو وہ ہیں کہ جن کے سامنے راستے تو دونوں آ گئے تھے، صحیح بھی اور غلط بھی، اور انہوں نے غلط راستے کو چنا اور اس کے اوپر دانستہ چلے اور تباہ اور برباد ہو گئے۔ دوسرے وہ لوگ ہیں کہ جن کے سامنے راستہ ہوتا نہیں، لیکن حقیقت کی تلاش کی تڑپ ان کے دل میں ہوتی ہے، وہ چاہتے ہیں کہ حقیقت مل جائے کسی طرح۔ یہ جو راستے کی تلاش میں اس طرح حیران اور سرگرداں پھرنا ہے، اس کو بھی ضالن سے تعبیر کیا جاتا ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے متعلق قرآن کریم میں ہے وَوَجَدَكَ ضَالًّا فَهَدَىٰ، قرآن میں بڑا ساتھ عام طور پر اس کا ترجمہ کیا جاتا ہے معاذ اللہ کہ ہم نے تمہیں گمراہ پایا اور سیدھی راہ دکھائی۔ اس میں شبہ نہیں کہ نبی نبوت ملنے سے پیشتر اسی معاشرے کا ایک فرد ہوتا ہے، لیکن اس میں ایک خصوصیت ہوتی ہے، آج خود خدا کی طرف سے ابھی وحی نہیں ملی ہوتی اس کو، وہ اس معاشرے میں ہوتا ہوا بھی ان میں کا نہیں ہوتا، وہ مطمئن نہیں ہوتا ان باتوں سے جو اس معاشرے کے اندر عام ہو رہی ہوتی ہے، ان سے تو وہ مطمئن نہیں ہوتا، لیکن اطمینان دینے والی جو چیز ہے وہ اسے نظر نہیں آتی، وہ اسے ملتی نہیں ہے۔ تو اب یہ جو کیفیت ہے کہ جو حاضر و موجود ہے اس سے اطمینان نہیں، اور جو چیز باعث اطمینان ہے وہ موجود نہیں، وہ سامنے نہیں آتی، وہ ملتی نہیں، تو وہ جو یہ کیفیت اضطرابی اس کے قلب کی ہوتی ہے کہ اس موجود سے عدم اطمینان اور جو اطمینان بخش چیز ہے اس کی تلاش میں حیران اور سرگرداں پھرنے والا، یہ جو کیفیت نبی کی ہوتی ہے یہ باقی معاشرے سے مختلف ہوتی ہے۔ باقی معاشرہ مطمئن ہوتا ہے ان غلط راستوں کے اوپر جن پہ وہ چل رہا ہوتا ہے، وہ انہیں صحیح سمجھ کے چل رہا ہوتا ہے، یہ انہیں تو یہ غلط سمجھتا ہے، لیکن صحیح کون سا ہے اس کا اسے علم نہیں ہوتا، یہ علم اسے وحی کے ذریعے ملتا ہے۔ تو حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے متعلق جو کہا گیا نا کہ وَوَجَدَكَ ضَالًّا فَهَدَىٰ، ہم نے تجھے تلاش حقیقت میں سرگرداں پایا، تیرے سینے میں تڑپ تھی حقیقت کی تلاش کی کہ شراب تھا کہ تمہیں صحیح راستہ ملے، اس تڑپ اور تلاش کا نتیجہ تھا کہ ہم نے تمہیں صحیح راستہ دکھا دیا۔ تو عزیزان من، صحیح راستہ تک پہنچنے کے لیے پہلی شرط بھی یہ ہے کہ جو غلط چیزیں معاشرے میں موجود ہیں ان سے عدم اطمینان، جب عدم اطمینان ان سے ہوگا تو پھر آپ کو صحیح راستے کی تلاش، آپ کے دل میں تڑپ پیدا ہوگی صحیح راستے کی تلاش، اور وہاں آپ کو ہدایت ملے گی۔ اور اگر آپ مطمئن ہیں اس کے اوپر جو ہو رہا ہے تو اس کے بعد سوال ہی نہیں کہ آپ اس کو چھوڑ کر کسی دوسرے راستے کے اوپر چلے چلیں۔ تقریر میں ہوتا یہی ہے کہ جو کچھ معاشرے میں ہو رہا ہوتا ہے یا جو اسلاف سے چلا آ رہا ہوتا ہے وہ اس سے مطمئن ہوتے ہیں، اس پہ وہ غور و فکر